توحید جو ہے ایک اللہ کو ماننا یہ عقل میں آتا ہے، نبی آ کے سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے فطرت میں ڈالا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ جو ہے نا وہ بت فروشی کرتے ہیں، ان کو تو دیکھ دیکھ کے چڑھتے تھے۔ باپ کہتا تھا چلو بتوں کی عبادت کرنے، کہتے ہیں میں نہیں کرتا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے چال سوچی، اور ان کا ایک میلہ لگتا تھا، کائنڈ آف سیلیبریشنز اینڈ سرکس، تو ہر قوم کا کوئی میلہ سرکس ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ والوں کے 2 سال میں 2 میلے تھے مہرجان۔ ان دا اسپرنگ دے یوزڈ ٹو سیلیبریٹ اینڈ ڈانس اینڈ ڈرنک اینڈ آل دیز تھنگس۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے 2 دن ہیں نا مدینہ والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے 2 بہترین دن دے دیے ہیں سیلیبریشن کے لیے، اور وہ 2 عیدیں ہیں۔ تو ہمارے بھی دن ہیں، لیکن سیلیبریشن کا فرق ہے، ہم سیلیبریشن میں مست نہیں ہوتے، اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، ایک نماز کا اور اضافہ ہو جاتا ہے، شکر کا اور اضافہ۔ دوسری قومیں سیلیبریشن میں، یہاں تک کہ کرسمس میں سب سے زیادہ کرائم، سب سے زیادہ ڈرنکنگ کرسمس میں ہوتی ہے۔ ہمیں کنسیپٹ ڈفرینٹ دے دیا اللہ نے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو بولا بھی تم بھی چلو، شہر سے باہر کہیں دور جانا ہوگا۔ تو کہا کہ انی سقیم، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اچھا، اب یہ تو انہوں نے کہا چلو بیمار ہو گھر میں رہ جاؤ، اور وہ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام گئے بڑے بت خانے میں، سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، اب وہ بتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کھا نہیں رہے تم لوگ، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ پھر کہتے تھے ما لکم لا تنطقون، بات بھی نہیں کرتے، کیسے خدا ہو، بات بھی نہیں کرتے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو انہوں نے ایک ایک کر کے توڑنا شروع کیا، توڑتے 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 اقبلوا الیہ، سارے مار دیے۔ اور آگے پھر وہیں توحید کی دعوت بھی دی، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے بنایا۔ اب سارے توڑ دیے، اور جو ایک بڑا بت تھا وہ اس کے کندھے پر وہ جو ہیمر تھا جس سے توڑا تھا وہ رکھ دیا۔ تو جب قوم رات کو آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جی یہ تو سارے توڑ دیے انہوں نے، سارے خدا ہمارے توڑ دیے۔ تو ان کو غصہ آیا تو کہا کہ یہ کس نے توڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا سا ہے فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ ایسی گستاخی والی باتیں کرتا ہے ہمارے خداؤں کے خلاف کہ ایک ہی خدا ہے اور خدا نہیں ہے، سجدہ کسی کے لیے لائق نہیں ہے، کوئی خبر والا، کوئی ستارہ، کوئی چاند، ایک اللہ سجدے والا، ایک اللہ پکار والا، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، اللہ کے آگے کسی کے نہیں ہاتھ اٹھانے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، یہ وہی باتیں کرتا ہے، اس کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، now there is the whole city، سارے بڑے بیٹھے اور سارے ابراہیم، اب ابراہیم is a kind of a teenager، ابراہیم تم نے کیا کیا؟ تو تم نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑا بت کھڑا ہے نا، یہ تو نہیں مرا نا، باقی تمہارے اس سے پوچھو، اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے، دیکھ رہا ہوگا نا۔ ان کانوا ینطقون، ایک اشارہ بھی کر دیا، کائنڈ آف اے سارکزم، اگر یہ بات کرتے تو پوچھ لو اس سے۔ تو اب وہ جو ہے نا ایک دفعہ تو سارے نا سناٹے میں آ گئی، کیا بچے نے کیا بول دیا، اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب قرآن نے پوری منظر کشی کی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہا کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، سر جھکا کے نا ذرا شرمندہ ہو کے بولا ابراہیم، اب پہلے اونچی آواز سے ابراہیم کیا کیا تم نے، اب نا ابراہیم تمہیں پتا تو ہے یہ بات نہیں کرتے، ذرا شرمندہ سا ہو کے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو، نہ نفع دے سکتے نہ نقصان، اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، تمہاری سوچ کے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم اور تمہاری سوچ اتنی سی بھی بیسک سینس نہیں ہے، ڈونٹ یو ہیو دا کامن سینس؟ However, they say the common sense is a sense which is not so common. But Ibrahim Salam نے this common sense، کوئی بچہ میں بچہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے جس کے اوپر پنکھا رکھ کے چلانا پڑتا ہے، جو آج ہندوؤں کے بھی خدا ہوتے ہیں تو اوپر پھول رکھنے پڑتے ہیں، ہار رکھنے پڑتے ہیں، اس کے آگے وہ لڈو رکھتے ہیں، وہ کھاتا نہیں ہے، اور پھر دودھ پلاتے ہیں اس کے اوپر اور ہزاروں کلو دودھ ڈال کے ضائع کر دیتے ہیں۔ He doesn't do anything. مکھی اڑانے کے لیے بھی پنکھا چلاتے ہیں اوپر، وہ بت مکھی بھی نہیں اڑا سکتا اپنے اوپر سے کوئی اور خدا۔ قبر کے اوپر بھی لوگ قبروں کی عبادت کرتے ہیں، جھنڈے کی عبادت کرتے ہیں، وہ مکھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس اللہ وہ جو کرے گا۔
اب یہ توحید کا اس چیز میں ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ ایک کھرے اللہ کی ماننے والے اللہ ہی کو بڑا مان تو میں سے بنو. اب انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو تو مارو قالو. اب دوسری آزمائش، پہلی آزمائش کیا؟ پوری قوم کی مخالفت. تو عام طور پہ we are satisfied with the status quo. ہمیں بہت دفعہ پتہ ہوتا ہے یہ کام غلط ہے، ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، یار اس بات میں تو میرا چلا جائے گا، کچھ میرا باپ میرا خاندان جدا ہو جائے گا. We don't take the incentive. اللہ فرما رہے نہیں، ابراہیم کی طرح جری ہونا ہے. اگر کسی بات کا سچ اور حق ہونا پتہ لگ جائے پھر لوگوں کی مخالفت کی برداشت نہیں کرنی. حنیفہ، ایک اللہ کا ہو کر ساری دنیا کو چھوڑ دینا، یہ وہ کوالٹی ہے حنیفہ جس میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے ابراہیم کی طریقے کی پیروی کرو. کیا دوسری آزمائش؟ قالوا حرقوا، ہم نے سنا ہوا ہے آگ میں ڈال دو. وانصروا آلیہتکم، کہہ رہے اپنے خداؤں کی مدد کرو. الفاظ سنیں، سارے جمع ہو کے کہہ رہے ہیں ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ویٹ اے منٹ، آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے خدا ہماری مدد کرتے ہیں، وہ تو وہ مدد کرتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا، بچے دیتے ہیں، کھیتی ہری کرتے ہیں، مال دیتے ہیں. تو آپ اتنے سے کام میں خداؤں کی مدد کر رہے ہو. یہ کون سا خدا ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے؟ خدا تو اللہ ہے، هو اللہ احد، اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اس کو اتنی رتی برابر دنیا میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ بچہ پیدا کرتا ہے نہ اسے کسی نے جناب، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ایک برابر دنیا میں کوئی. یہ خدا ہوتا ہے. یہ کیسا خدا ہے کہ تمہیں اس کی مدد کرنی پڑی، تمہیں جھنڈا لگانا پڑ رہا ہے، تمہیں جھنڈا چینج کرنا پڑ رہا ہے، اس کو چینج کرنا پڑا ہے جیسے بچے کی نیپی چینج کرتی جا کے، اور تمہیں جا کے اس پر پنکھا چلانا پڑ رہا ہے، تمہیں جا کے اس کو صاف کرنا پڑی. کون سا خدا ہے؟ خدا تو یکتا جو ساری دنیا کو کھلاتا ہے، اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ. آج اس کو آگ میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ نے فرمایا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اور دیکھنا اتنی ٹھنڈی نہیں ہو جانا کہ سردی لگ جائے. سلام بردن، ایسی ٹھنڈک جس میں مزہ آئے، پلیزنٹ. فارادوا بی کیدا فجعلناہم الاسفلین. اللہ کہتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے مکر کا، سب نے مل کر، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو ذلیل کر دیا. روایت میں آئے جو اتنی مضبوط نہیں ہے، بعض اسرائیلی روایات میں مفسرین کرام نے تفسیر میں ایگزیجسس میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو دن تھے وہ میرے سب سے پیارے دن تھے جب میں آگ میں تھا. کہ اللہ نے آگ کو ایسا گلزار بنایا. جب انسان اللہ کی مان کر دنیا کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے نا، تو دنیا والے سمجھتے ہیں ہائے ہائے بیچارہ کتنی مصیبت میں. تو وہ اس بندے کو پتہ لگ رہا تھا مجھے کیسا لطف آ رہا ہے لوگوں کی مخالفت برداشت کر کے. میں نے سود کی حرام کمائی چھوڑ دی، میرے اوپر ٹریبولیشنز مشکل آئیں، مجھے تو مزہ آ رہا ہے. ہماری بہنوں نے پردہ شروع کیا، لوگوں نے تانے دینا شروع کیے. look at her how she's looking in a black garb something like that. بٹ اس کو مزہ آ رہا ہے لوگوں کی باتیں سن کے. لوگ سمجھتے ہیں آگ میں ہے، وہ سمجھتا ہے میں مزے میں ہوں. میرے عزیز دوستوں، اللہ کی مان کر لوگوں کی مخالفت کرنے میں ایسا ہی لطف ہے.